کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ وہاں، ادھر۔ سچ کہا تو نے، بالکل سچ۔ علی نے ضربت کھائی ہے اور اب بستر مرگ پہ ہے۔ اب میری تمناؤں کے پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ علی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں خلافت کی طرف۔ ابن حریث نے لکھا ہے کہ کل صبح ہونے تک یا قبل اس کے کہ آفتاب نکلے امیر المومنین میں ہوں گا، میں امیر المومنین۔ اے امیر المومنین، مجھے یہاں نہ چھوڑیے۔ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں میرے دوست، بس آج صبر کر لے۔ ابھی شام نہیں ہوئی ہے لیکن تمام ہو جائے گی، شام ہو جائے گی۔ بات ہے احمد، مجھ سے کچھ کام تھا؟ ہاں، گھر آ جانا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر نماز کے بعد ملتے ہیں۔ اس ملعون کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ میں مجبور ہوں۔ لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ نماز کو کیوں نہیں گئے؟ گیا تو تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واپس جا رہا ہوں۔ جاؤ۔ کیوں دروازہ نہیں کھولا؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ نگہبان پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، شاید ان کا حاکم معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے، وہ نماز کے لیے بھی نہیں آیا۔ پھر نماز کس نے پڑھائی؟ مروان،
مروان نے؟ کیا خبر ہے؟ کچھ نہیں معلوم، کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن شہر کے حالات خراب ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں معاویہ کا قتل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہو اور یہ لوگ حکومت پہ قابض ہو جائیں؟ مروان وہ معاویہ کی جگہ آنا چاہتا ہے۔ وہ بہت چالاک اور دھوکے باز ہے۔ آج وہ اکیلا نماز کے لیے آیا۔ میں نے کہا نہیں تھا؟ تو یزید کیا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یزید وہ ایک بے وقوف اور بیہودہ انسان ہے، مجھے یقین ہے مروان اس کو مروا دے گا۔ خدا کی قسم اگر حارث اجازت دے تو کل ہی میں مروان کو اس کے محافظوں کے درمیان ایک ہی ضربت سے ہلاک کر ڈالوں گا۔ جلد بازی نہ کرو بیٹا، ہم خود بھی اجازت نہیں رکھتے۔ ہم حسن ابن علی کے تابع ہیں، وہ خود مولا کائنات کے فرمان کا حکم جاری کریں گے۔ یہ سمجھ لو کہ ہم لوگوں کی مرضی نہیں چلے گی۔ رشید کو دیکھا؟ ہاں، آپ کا پیغام پہنچا دیا، وہ نماز کے بعد آئیں گے، اس سے پہلے آنے کی جرت نہیں تھی۔ حق اس کے ساتھ ہے۔ معاویہ کا دربان جو ہوا، نماز پڑھ لی؟ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ خدا اس پہ لعنت کرے۔ ارے میری نماز قضا ہو جائے گی۔ السلام علیکم رشید۔ علیکم السلام۔ کیا خبر ہے رشید؟ کہاں پر؟ وہی محل میں۔ سنا ہے کہ معاویہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سنا ہے کہ معاویہ مارا گیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہتے ہیں خنجر نے اس کے دل کو چیر دیا اور اس کی جان نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ خنجر زہرآلود تھا۔ بھائی اب کیوں خاموش ہیں؟ کیا کہوں؟ وہ جو تم نے سنا ہے لوگوں کی، مومنین کی اور یاران علی کی دلی آرزو ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت کہوں گا تو شاید برداشت نہ کر سکو گے۔ بات کیا ہے؟ ہماری جان پہ بنی ہے۔ معاویہ زندہ ہے اور بالکل صحیح و سالم ہے۔ اس شخص کے خنجر نے معمولی سی خراش کے سوا اور کچھ نہیں کیا، اور طبیب نے اس کا فوراً معالجہ کر دیا۔ تمہیں یقین ہے؟ میں نے خود اسے دیکھا ہے، حشاش بشاش چیخ رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا، خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کیسی خوشی؟ کیسے بتاؤں؟ اس شخص نے ایسی خبر دی جو برسوں سے معاویہ کی دلی آرزو تھی اور اس کو سننے کے لیے بے چین تھا۔ کون سی خبر؟ یہی کہ مولا علی کو ضربت لگی ہے اور وہ بستر شہادت پر ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جب قاصد کوفے سے پہنچا اور اس نے خبر کی تصدیق کی تو معاویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندان پہنچا۔ معاویہ نے اس شخص کو آغوش میں لیا اور بوسے دینے شروع کیے۔ شدت خوشی سے لرز رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ واہ مصیبت! ہم سب یتیم ہو گئے۔ بڑی اہم خبر، امیر کو خدا نے بچا لیا۔ امیر خنجر کے وار سے بچ گیا، تمہاری دعاؤں نے اسے بچا لیا۔
امیر نے تم لوگوں کی دل جوئی کی خاطر قاتل کو سرعام پھانسی کی سزا سنائی ہے. تم سب یہاں جمع ہو جاؤ اور امیر کو خوش کرو. بس امیر آنے ہی والے ہیں. اسے قتل کر دینا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اسے مار دینا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اسے موت کرنی چاہیے. اسے مار دینا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. سزا موت ہونی چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے. اے لوگو، یہ کوفے کا رہنے والا بدبخت آدمی امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کے قسم خوردہ اور جانی دشمن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہے. کون اسے نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ذہن سازشوں سے بھرا ہوا ہے اور مومنین کو رسول اللہ کے جانشین یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے عزیز وجود سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں. تم سب اسے پہچانتے ہو. یہ وہی ہے جس نے صفین میں تمہارے عزیز و اقارب کو خاک و خون میں غلطان کیا ہے. وہی شخص جس کی نظر میں کتاب خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں. جان لو یہ وہی شخص ہے جس نے نماز جو کہ سنت پیغمبر تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ترک کر دیا. کون اسے نہیں پہچانتا؟ تو کون ہے وہ؟ اے لوگو، دیکھو اور خوشیاں مناؤ کہ امیر المومنین تمہارے درمیان صحیح اور سلامت موجود ہیں. مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت اور رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا. اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں. مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری